السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی الیاس بٹی فرام اسلام آباد کراچی کمپنی، آپ کا سوال ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ صدقہ فطر نقدی میں ادا کرنا یا کھانے کی جنس کی صورت میں ادا کرنا۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا ایک سا فرض کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503، مسلم 984۔ ایک سا یعنی فی کس 2.5 کلو۔ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے؟ حکمت کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی علیہ السلام نے روزے دار کو لغو و رفث سے پاک کرنے اور مساکین کی خوراک کے لیے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ ابو داود 1609، ابن ماجہ 1827۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ان کو سوال سے بے نیاز کر دو، یعنی مساکین کو۔ اور یہ روایت السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر ہر مسلمان کی طرف سے ادا کرنا ہے، اور یہ جو غلطیاں اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی روزے میں تو اس سے وہ ان باتوں کا ازالہ ہوگا اور غریب مسلمانوں کے لیے خوراک کا باعث ہوگا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے تعلق سے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کن چیزوں میں ادا کیا جائے، تو سنت طریقہ یہی ہے اور یہی بہتر اور درست چیز ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ گندم، کھجور، جو، کشمش، پنیر اور چاول، کوئی بھی کھانے کی چیز اس علاقے میں ہے تو اسی کی صورت میں ادا کرنا درست اور صحیح ہے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے، اس کی ادائیگی کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے نکلتے وقت یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور اس کے تعلق سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فطر کے دن یعنی عید الفطر کے دن کھانے کا ایک سا ادا کیا کرتے تھے، فی کس یعنی 2.5 کلو۔ کب؟ عید الفطر، عید کے دن میں۔ ابو سعید کہتے ہیں وکان طعامنا، اور اس وقت میں ہمارا کھانا وہ جو، کشمش اور پنیر اور کھجور ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے کی ان چیزوں میں وہ چاہے جو ہو، کشمش ہو، پنیر ہو، کھجور ہو، گندم ہو، چاول ہو، انہی چیزوں میں جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام عید نماز کے لیے نکلتے وقت یا عید سے 2 دن پہلے ابن عمر جو ہے وہ تقسیم کرنے والے، جمع کرنے والوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ تو انہی چیزوں کے اندر، کھانے کی چیزوں میں ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور صدقہ فطر کی نقدی کی صورت میں ادائیگی کے تعلق سے فضیلت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نقدی کی صورت میں صدقہ فطر ادا کرنا یہ جائز نہیں، لہذا جو شخص نقدی کی صورت میں صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کا یہ صدقہ ادا نہیں ہوگا، ابن باز رحمہ اللہ تعالی۔ اور اسی طرح اس کے تعلق سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی صدقہ فطر نقدی کی صورت میں ضرورت کے تحت ادا کر دے تو جائز ہوگا،
نقدی کی صورت میں ادائیگی جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان کھانے کی چیزوں میں ہی جو ہے وہ صدقہ فطر دیا جائے۔ حالانکہ اس وقت میں بھی نقدی موجود ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی کہ انہوں نے طعام کے بدلے نقد روپے سے فطر کی صدقہ فطر کی ادائیگی کی ہو۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی نقدی کی صورت میں ادا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اور یہ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ نقدی کی صورت میں ادا کر دیا تو جائز ہے، دوسرا قول یہ ہے اور یہی صحیح قول ہے کہ صدقہ فطر جنس طعام کی صورت میں ہی ادا کیا جائے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے، اور یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، ہم سب کو چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ جنس کی صورت میں، طعام کی صورت میں، اور جو کشمش اور اسی طرح کھجور، چاول، انہی کی صورتوں میں، انہی چیزوں میں ہی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور یہ ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر، عاقل بالغ غیر بالغ تمام پر، مرد عورت پر ادا کرنا ہر ایک کی طرف سے 1 سا یعنی 2.5 کلو فرض ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔